ناظرین، کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے میں اگر تردد کا سامنا ہو، یعنی یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں، تو اس صورتحال کے لیے شریعت مطہرہ میں استخارے سے رہنمائی لینے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو استخارے کا طریقہ بڑے اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے۔ استخارہ دراصل اپنے امور میں درست فیصلہ کرنے اور ان فیصلوں میں پختگی اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے غیبی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے، اور تائید غیبی حاصل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی 2 رکعت نماز کو نماز استخارہ کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے، اور اگر ممکن ہو تو جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہو اس کے لیے پہلے اہل تجربہ اور اہل محبت سے مشورہ بھی کریں، کیونکہ مشورہ کرنا بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر اس کے بعد استخارہ کریں۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ اور نماز استخارہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد خوب دل لگا کر استخارے کی درج ذیل مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ دعا کرتے وقت جب حاضر الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاضر الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے۔ مثلا اگر کوئی شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ سفر اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، تو حاضر الامر کی جگہ حاضر سفر یا پھر شادی یا نکاح کا ارادہ ہو اور اس کے لیے استخارہ کرنا ہو تو حاضر الامر کی جگہ حاضر نکاح کہے۔ اسی طرح اگر کاروباری معاملات میں استخارہ کرنا مقصود ہو تو حاضر الامر کی جگہ حاضر تجارہ یا حاضر البیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو پھر حاضر الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔